سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دن کے وقت ایک نہر کے قریب سے گزرے تو اس میں کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ ان کے ساتھ ایک نابینا بچہ بھی تھا جسے وہ پانی میں غوطہ دے کر دائیں بائیں بھاگ جاتے اور وہ انہیں تلاش کرتا رہتا مگر کامیاب نہ ہوتا۔ وہ اس بچے کو بہت تنگ کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت کے دربار میں اس بچے کی بصارت لوٹ آنے کی دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کی بصارت لوٹا دی۔ وہ بچہ بہت خوش ہوا۔ اچانک دھیرے دھیرے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس نے محسوس کیا ایک روشنی اس کی آنکھوں میں چمک پڑ رہی ہے اور اسے سب کچھ نظر آنے لگا۔ وہ اس سارے معاملہ سے بڑا خوش تو ہوا لیکن اس کے اندر ایک اشتعال، ایک غصہ جو برپا نظر واپس آئی، اس کا انتقام لیا، اس کا بدلہ لیا فوراً ان بچوں سے، اور وہ اس حد تک ہیبت ناک تھا کہ اس نے ایک کو پکڑا، اس کو پکڑ کر فوراً دبوچ کے پانی میں لپکا اور اس کو دریا میں غوطے دینے لگا۔ اس قدر غوطے دیے کہ اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر باقی بچے بھاگ گئے اور اس سے ڈر گئے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب یہ دیکھا تو حیران ہو گئے اور عرض کی، یا الہی، تو اپنی مخلوق کو زیادہ جاننے والا ہے۔ بچے کی پہلی حالت پر اللہ سے لوٹ آنے کی درخواست کی کہ یا اللہ اس کے معاملے میں کفایت فرما۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، پھر بھی تم نے میرے حکم اور تدبیر کا سامنا کیا، اس لیے میں نے تمہاری بات مان لی اور تمہاری دعا قبول کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے التجائیہ طور پہ معافی مانگتے ہوئے سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ، بے شک تو ہی بہتر غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ ہم بندے کیا جانے تیری قدرت کہ اللہ کے ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کی حکمتیں جاننا مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ معزز سامعین، یہ کہانی ہمیں ایسا اخلاقی سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے عقل مندی سے دعا کرنی چاہیے اور اس کے نتائج پر بھی غور کرنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز دیکھ کے ہمیں اس کے بارے میں اس کے اثر اور نتیجے کا بھی سوچنا چاہیے۔ ہمارے تمام اعمال اور خواہشات کے پیچھے اس کی نیت کا دھیان دیں اور ان کے ممکنہ نتائج کو سوچیں۔